والملائكة المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ابو بکر ہم چکا با عمر در طوافی ہو، ابو بکر ہم چکا با عمر در طوافی ہو، عثمان آب زمزم علی حج اکبر. حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جمعۃ المبارک کا یہ عظیم اجتماع ہے. دعائے رب لم یزل اس پاکیزہ طیب و طاہر گھڑیوں کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور جتنے ہمارے احباب ہماری ان بزم کا محافل کی رونق ہوا کرتے تھے آج وہ ہم میں نہیں ہے، اللہ پاک ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اور جتنے مسلمان بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، کرونا وائرس کی مبتلا ہیں یا کینسر یا دیگر بیماریوں میں، اللہ سب کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے. عزیز دوستو، اللہ کریم جل شانہ و من والہ نے ہم سب کی بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے کئی اسباب ہمیں عطا فرمائے، کئی اسباب عطا فرمائے. اور وہ اسباب اتنے بڑے نہیں ہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے سبب ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ اسباب ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ کام ہیں. جیسا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کو خوش ہو کر دیکھے اللہ دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب خوش ہو کے دیکھنا یہ کوئی مہنگا کام تو نہیں ہے نا، خوش ہو کے ملنا یہ کوئی بھاری کام تو نہیں ہے، آسان سا کام ہے. آپ مسکرا کے کسی مسلمان کو دیکھ لیتے ہیں
تو اللہ رب العزت مہربان ہو کر آپ کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جس کو دیکھا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اسلام لا اکراہ فی الدین، اسلام جبر والا دین نہیں، اسلام جبر والا دین، ہم نے خود اس کو مشکل بنا دیا ہے، ہم نے خود اس میں مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ جیسے اسلام میں قانون ہے، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کسی مسافر کو راستہ بتا دیتے ہیں، صحیح راستہ بتاتے ہیں، اور وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ اگر کہیں راستہ بنا دیتے ہیں راہگیروں کے لیے، مسافروں کے لیے، تو صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، قیامت تک جب تک لوگ اس راستے سے گزرتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ہمیں آواز کم کرو، اس کی آواز کم کرو۔ جب تک وہ راستہ چل رہا ہے، لوگ اس راستے پر سفر کر رہے ہیں، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ یہ کتنا آسان کام ہے۔ اب اس آسان کام کو مشکل کیسے بنایا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی حوالے سے راستوں کو بند کر دیں، کسی بھی حوالوں سے راستے کو بند کر دیں، گلیوں کو بند کر دیں، آنے جانے والوں کے لیے وہ تکلیف کا سبب ہو جائے، تو مجھے بتائیں کیا وہ ثواب ہوگا کہ گناہ ہوگا؟ چاہے وہ کوئی بڑا جیسے مرضی ایونٹ ہو، شادی کا تہوار ہو، میلاد کا تہوار ہو، عرس کا تہوار ہو، کوئی بھی تہوار ہو، آپ اگر راستہ بند کر دیتے ہیں جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ ہے، اگر آپ کے راستہ بند کرنے سے مخلوق خدا کو تکلیف ہوتی ہے، بیمار گزر رہا تھا اس کی بیماری بڑھ گئی، یا اس کو موت واقعہ ہو گئی، یا کوئی ایسا انسان تھا جو کسی کی مدد کو جا رہا تھا، وہ وقت پر آپ کی وجہ سے نہ پہنچ سکا، وہ آگے بڑا نقصان ہو گیا، تو سب کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔ یہ ہے مشکل راستہ۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ راستوں کو کشادہ کر دیں، راستوں کو کھول دیں، راستوں کی رکاوٹیں دور کر دیں، تو پھر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا محبوب بھی راضی ہے۔ اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جیسے اللہ کے رسول کی اطاعت جو کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ تکلیف کو دور کرنا۔ اللہ کے رسول کی اتباع کیا ہے؟ کسی کے راستے سے کانٹوں کو ہٹا دینا، یہاں تک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اس کے پلڑوں میں گناہ بہت زیادہ ہوں گے، نیکیاں بہت کم ہوں گی، بہت کم نیکیاں ہوں گی، گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اب فرشتے تیار کھڑے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے ہم اس کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جائیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں سے، فرشتوں اس کے کھاتے کو چیک کرو۔ کھاتے کو چیک کریں گے تو نیکیوں والے کھاتے سے ایک چھوٹا سا کینکر آئے گا، چنے کے برابر کینکر ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اسے نیکی کے پلڑے میں رکھ دو، رکھا جائے گا، سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے، نیکیاں بھاری ہو جائیں گی۔ اور گناہ کتنے بڑے تھے؟ پہاڑوں کے برابر، اتنے بڑے بڑے گناہ تھے، چھوٹے ہلکے کینکر نے ان گناہوں کو ہلکا کر دیا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اسے جنت میں داخل فرما دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا الہی یہ چھوٹا سا کینکر پہاڑوں کے برابر بڑے بڑے گناہوں کو کیسے ہلکا کر گیا؟ فرمایا یہ وہ کینکر ہے کہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، اس کے پاؤں میں چبھا، اس نے اس نیت سے اس کینکر کو راستے سے ہٹا دیا، دور کر دیا کہ آج میرے پاؤں میں چبھا ہے، کل کو اللہ کی کسی اور مخلوق کے پاؤں میں چبھے گا۔ اس نے میرے بندوں کی تکلیف کو دور کیا، میں آج اس کی تکلیف کو دور کر رہا ہوں۔ لا اکراہ فی الدین، دین تو بڑا نرم دین ہے، نرمی والا دین ہے۔ ہم نے اس دین کو مشقت والا بنا دیا ہے، ہم نے اس دین کو بہت بھاری دین بنا دیا ہے۔ اسلام تو بڑا خوبصورت دین ہے، اتنا احسن دین ہے۔ فرمایا تم ماں اور باپ کو صرف جسٹ دیکھو، محبت سے دیکھو،
اللہ وہیں پر حج مقبول کا ثواب دے دیتا ہے۔ یہ اتنا عظیم دین ہے، اور ہم نے اس دین کو کٹھن بنا دیا، اس کے راستوں کو کٹھن بنا دیا، اس کے طریقوں کو کٹھن بنا دیا ہے۔ آؤ پوچھو اماں حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اماں حلیمہ سعدیہ تو یہ بتا دین لانے والے محبوب کی برکتوں کو کیسے دیکھا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ بن بکر قبیلہ بنو سعد کے رہنے والی، آپ فرماتی ہیں کہ میرے معاملات یہ تھے کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، میری بکریاں ان کی تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اونٹنی اس کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ آپ فرماتی ہیں میرا ایک بیٹا تھا، اس کو دودھ پلانے کے لیے میرے اپنے سینے کے اندر بھی دودھ نہیں تھا، کیونکہ میری خوراک نہیں تھی۔ جب میری خوراک نہیں تھی تو دودھ نہیں موجود تھا۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ بڑے ہم پریشان رہتے تھے، تو ہمیں خبر آئی کہ مکہ میں بچے پیدا ہوئے ہیں۔ دل میں خیال آیا ان کو کفالت میں لیتے ہیں تو بچوں کے ماں باپ کچھ ہمیں دیں گے، کچھ ہمیں محنت کے عوض دیں گے، کوئی مزدوری دیں گے، اس سے گھر کا نظام چلے گا۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤ ان کی شان پر، قربان جاؤ ان کی عظمت پر۔ ای کو بند کر دے یار، والیوم کھول کو بند کر، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اسی نیت کو لے کر کے میں بھی جا کے بچے لوں گی، کسی نہ کسی ایک بچے کو لے لوں گی، اس کی پرورش کروں گی۔ پہلے دائیاں بچے پالتی تھی، ان کو معاوضہ دیا جاتا تھا، اور قرآن کے اندر بھی ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اسی آیت کے اندر آتا ہے کہ جو دودھ پلا اس کو مزدوری دو، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو خوراک دو، اس کو اہتمام کرو، اس کا بندوبست کرو، اس کی خدمت کرو۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے قبیلے سے چند اور دائیاں بھی مکہ المکرمہ کی جانب چل پڑی۔ اب ہم جب چلے تو ہماری کیفیت کیا تھی؟ ہماری سواری بھی کمزور تھی، لاغر تھی، ہڈیوں میں اس کے بیک نہیں تھی، چلتی تھی بڑی آہستہ آہستہ چلتی۔ جب مکے کے قریب پہنچے تو میں نے کیا دیکھا کہ ساری دائیاں مکہ شہر سے باہر نکل رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ تم نے بچے لے لیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے لے لیے۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی میرے دل میں مایوسی ہوتی ہے کہ سارے بچے تو یہ لے آئی ہیں۔ تو ان دائیوں نے کہا کہ ہم نے سارے بچے لے لیے جو امیر لوگوں کے تھے، ایک بچہ ہم نے چھوڑ دیا ہے جو یتیم ہے، جس کا والد نہیں۔ خدمت ہمیشہ والد کرتے ہیں، ماں کیا خدمت کرے گی؟ وہ تو خود بیوہ عورت ہے۔ امیروں کے بچے لے لیے، ایک غریب ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر تھے بڑے وہ متقی تھے، صاحب تقویٰ تھے، اللہ کی بارگاہ پر بھروسہ رکھنے والے تھے۔ کہنے لگے حلیمہ گھبرانا نہیں، آؤ ہم اسی بچے کو لے لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی کے صدقے ہماری تقدیر کو بدل دے۔ تو وہ شاعر نے کہا نا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، میرے گھر میں آؤ، میرے گھر میں آؤ۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، آپ کے گھر پہنچتی ہیں۔ تو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی اماں جان، قربان جاؤں آپ کی اماں جان کی شان پر، سرکار کی والدہ طیبہ طاہرہ قیامت کے دن بڑی بڑی مائیں کھڑی ہوگی، یا اللہ میرا پتر غوث ہے، یا اللہ میرا پتر عبدال ہے، یا اللہ میرا پتر اولیاء کرام ولی کامل ہے، یا اللہ میرا پتر صحابی ہے، یا اللہ میرا پتر فلاں نبی ہے، یا اللہ میرا پتر فلاں نبی ہے، یا اللہ میرا پتر فلاں نبی ہے۔ لیکن جب میرے نبی کی اماں کی باری آئے گی تو ان کو بولنے کی جرات، ان کو بولنے کی اپنا وہ نہیں ہوگی، ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ رب خود فرمائے گا لاؤ اس ماں کو جو رحمت للعالمین کی ماں ہے، لاؤ اس ماں کو جو سید المرسلین کی ماں ہے۔
لاؤ اس ماں کو جس کا بیٹا سب نبیوں کا سردار ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ۔ بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایمان کے حوالے سے، میں نے کہا جیسی وہ ایمان والی تھی دنیا کے اندر کوئی ایمان والا ہو سکتا ہی نہیں ہے، ویسا کوئی ایمان والا ہو سکتا ہی۔ حضرت مریم جس مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور رب کا پیغمبر زکریا علیہ السلام وہاں دعا کرے تو رب ان کی دعا کو قبول فرما لے، تو جس پیٹ کے اندر نبیوں کا سردار آرام کر رہا ہو، اس ماں کے جسم اطہر کی کیا اپنا شان ہوگی۔ قیامت کے دن ہر ماں فخر کر رہی ہوگی، ہر ماں جو ہے وہ فخر کر رہی ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن ہر بندے کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو جب میرے حبیب کو قیامت کے دن جلوہ گری کے لیے بلایا جائے گا، مقام محمود پر رب کائنات محبوب کے لیے شفاعت کا ممبر بچھائے گا، شفاعت کا ممبر لگا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حشر میں آئیں گے تو اماں آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سلام اللہ علیہا کتنے فخر سے دیکھ کر کہیں گے میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے جو چھوٹے بچے، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ فوت ہو جاتا ہے یا پیدا ہونے کے بعد جو بچہ فوت ہو جاتا ہے کم سنی کی عمر میں، میرے کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بچہ اپنی ماں اور باپ کی انگلی پکڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، عرض کرے گا مالکاں یہ میرے ماں باپ ہیں، اگر میں بڑا ہوتا تو ان کا سہارا بنتا، بڑا نہ ہوا، تو نے مجھے پہلے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، مالک ان کی بخشش فرما دے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں رب ان بچوں کی سفارش پر ماں اور باپ کے گناہ معاف فرمائے گا، چھوٹے بچے۔ حالانکہ آقا فرماتے جو کچے بچے بھی ہوں گے، ماں کے پیٹ میں مکمل نہ ہوئے، حاملہ ہوئی عورت بچہ ضائع ہو گیا، وہ بھی قیامت کے دن ماں باپ کی بخشش کا وسیلہ بنیں گے۔ ارے جس ماں کا بیٹا سید الانبیاء ہو، جس ماں کا بیٹا خاتم الانبیاء ہو، جس ماں کا بیٹا قائد المرسلین ہو کہ جبریل بھی جن کے دروازے پر ہاتھ باندھ کر گردن کو جھکا کر کھڑے رہتے ہو، اس ماں کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں کاشانہ نبوت پر حاضر ہوئی، پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں، دستک دیتی ہوں، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے عرض کی حلیمہ۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں آ جاؤ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ نے جب حکم فرمایا آ جاؤ، دروازہ کھلا، آپ اندر داخل ہو گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حلیمہ سے کہا کہ تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں آپ کچھ بھی نہ دیں، لخت جگر مجھے دے دیں۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں قریب گئی کہ دیکھوں تو صحیح بچہ کیسا ہے، اس کے نقشنین کیسے ہیں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کا سینہ کیسا ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں، جب قریب جاتی ہوں تو چہرہ ایسا جیسے والضحیٰ، جیسے چاند جو ہے 14ویں رات کا چمک رہا ہو۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے جب میں نے ہتھیلیاں دیکھی تو میں نے اس جیسی ملائم اور نرم ہتھیلی کسی کی نہیں دیکھی ہے، میں نے سینہ ایسا خوبصورت حسین و جمیل آج تک کسی بچے کا نہیں دیکھا ہے، قدم دیکھے تو ان جیسے قدم کسی کے نہیں تھے، میں نے اس محبوب کی ٹانگیں دیکھی تو جیسی ٹانگیں کسی کی نہیں تھی، محبوب کی بازو دیکھی تو جیسے بازو کسی کے نہیں تھے، محبوب کے بال دیکھے تو ان جیسے بال کسی کے نہیں تھے، محبوب کی آنکھیں دیکھی جو ان جیسی آنکھیں کسی کی نہیں تھی۔ اماں حلیمہ فرماتے جب میں نے نبی آخر الزماں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیے، میں انہیں دیکھ کر مسکرا دی، میں انہیں دیکھ کر مسکرا رہی ہوں، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، جیسا کہ کریم فرما رہے ہوں اے حلیمہ تو نے مجھے پسند کر لیا، میں نے تجھے پسند کر لیا ہے۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے محبوب کو سینے سے لگایا، میرے دل میں خواہش ہوئی اسے سینے سے لگا لوں، میں نے محبوب کو سینے سے لگایا، جب سینے سے لگایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا سینہ دودھ سے لبالب بھر گیا ہے، میں خود کمزور تھی، میرے سینے میں دودھ نہیں تھا، خوراک نہ ہونے کی وجہ سے،
لیکن اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا تو ایسے لگا میرا اندر بھی سیراب ہو چکا ہے، میرا باہر بھی سیراب ہو چکا ہے۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ ان کے آنے کی وجہ سے میرے دن بھی پھر جائیں گے۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے 4 بچے تھے، 4 بچے تھے آپ کے، 3 بیٹیاں 1 بیٹا۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو لے کر آپ کے گھر سے روانہ ہوئی۔ میرے خامد نے کہا حلیمہ دکھا تو صحیح کیسا ہی بچہ ہے۔ جب میں نے اپنی چادر کو ظاہر کیا، میرے حبیب چادر کے اندر تھے، تو چادر کے اندر سے نور جو ہے وہ باہر نکل رہا تھا۔ میرے خامد نے جب پردے کو ہٹایا، محبوب کا چہرہ دیکھا، کہا حلیمہ میں کہتا نہ تھا کہ جو ہمیں ملے گا اللہ کی طرف سے بڑا عمدہ نصیب والا ملے گا، بڑی اعلیٰ مقدر والا ملے گا، حلیمہ اس سے ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ اماں حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے مائی محبوب کو سینے سے لگایا کہ دودھ پلاؤں۔ فرماتے جب میں نے قریب کیا تو اتنا دودھ تھا میرے سینے کے اندر، اتنا دودھ تھا کہ میرا مائی محبوب سیراب ہو گیا۔ دوسری جانب لگانے لگی، مائی محبوب نے دودھ نہیں پیا، بڑی کوشش کی، دودھ نہیں پیا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امین بن کے آئے تھے، امین بن کر امانت دار بن کے آئے تھے۔ میرے حبیب کو خبر تھی کہ اکیلا میں نہیں ہوں، میرا رضائی بھائی بھی موجود ہے۔ آپ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا تھا آپ کو، جب آپ 2 سال مکمل ہو گئے، آپ نے بتایا تھا اماں آپ کو معلوم ہے دودھ کیوں نہیں پیتا تھا؟ میں کیوں نہیں پیتے تھے؟ اماں اس لیے کہ دوسرے پر حق میرے بھائی کا تھا۔ کیا ایسا کوئی کائنات میں امین بن کے آیا؟ ایسے کسی نے امانت کی رکھوالی کی؟ ایسے کسی نے کسی کی عزت اور محبت کی رکھوالی کی؟ بالکل نہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بھائی نے بھائی کا حق ادا کر دیا، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ آج بھائی کا حق دبانے پہ ہے کہ میں اس سے زیادہ امیر ہو جاؤں، اس کا حق کھا لوں۔ یقین جانیے کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا، کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا۔ دولت مند بننے کے چکر میں ہم کئی حرام مال ہڑپ کر جاتے، کئی حرام مال ہڑپ کر جاتے۔ یتیموں کا مال ہم نے دبا لیا، جہاں سے دا لگا اسی سے پیسہ ہم نے نکال لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس پیسے کو یہاں یوٹیلائز کریں گے، یہاں سے پیسہ آئے گا، ہم امیر بن جائیں گے۔ یقین کرو تم فقیروں سے بدتر وہ بندہ ہو جاتا ہے، وہ فقیروں سے بدتر بندہ ہو جاتا ہے کہ دولت پھر اس کے کام نہیں آتی ہے۔ ہاں جو لوگوں کے تحفظ کے لیے بڑھتا ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ اس کا محافظ ہوتا ہے۔ کسی کا حق نہ کھاؤ، حق دینے والے بن جاؤ، یہ میرے رسول کی تعلیم ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں لے کر گئی جب اپنے خامد کے پاس، تو سواری پر بیٹھنے لگے سوار ہونے کے لیے، تو میں اپنے خامد کے پیچھے بیٹھی، میرا خامد آگے بیٹھا، تو میں نے سواری کو اٹھانے کی کوشش کی، سواری نہیں اٹھی، بہت کوشش کی، سواری نہیں اٹھی۔ تو پھر میں نے اس کو چابک مارا، میرے خامد نے اس کو زور زور سے اس کی مہاروں کو کھینچا، اٹھو، سواری نہ اٹھی۔ تو سواری نے عرض کی مالک کرم فرما، مجھے بھی زبان دے دے، میں بھی ان سے کلام کروں۔ اللہ نے آپ کی سواری کو زبان عطا فرما دی۔ سواری نے بولا، کہا حلیمہ جس کے لیے کل کائنات بنی ہے، تیرا شوہر تو اس کو کمر کر کے بیٹھا ہے، ادب کرو گے تو میں اٹھوں گی۔ ادب سب سے پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اگر نبی پاک کا ادب نہیں ہے تو تیری نماز نہیں ہے، نبی پاک کا ادب نہیں ہے تو تیرا روزہ نہیں ہے، نبی پاک کا ادب نہیں ہے تو تیری تلاوت نہیں ہے، نبی پاک کا ادب نہیں ہے تو تیری سخاوت نہیں ہے، نبی پاک کا ادب نہیں ہے تو تیری شہادت نہیں ہے، نبی پاک کا ادب نہیں ہے تو تیری زکوٰۃ دینا کوئی قبول نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا، نبی پاک کا ادب نہیں کیا تو تیرا حج بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ نبی پاک کا ادب سب سے اعلیٰ دولت ہے۔ اونٹنی نے کہا کہ حلیمہ جس کی خاطر کل کائنات بنی ہے، اس نبی کو تو تیرا خامد قبر کر کے بیٹھا ہے، اس کو پیچھے کرو۔
پاک نبی کو آگے کرو، پھر میری چال دیکھو، پھر میری ڈھال دیکھو، پھر میرے رنگ دیکھو، پھر میرے انداز دیکھو۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں نبی پاک سرکار کو ہم نے آگے کیا، جب سرکار آگے ہوئے تو اونٹنی کھڑی ہوئی، پھر اس انداز میں دوڑی جیسے دوڑنے کا حق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ صحراؤں میں اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کوئی بھی شتر مہار کوئی اونٹنا دوڑتا ہوگا جتنا ہماری اونٹنی دوڑ رہی تھی۔ پختہ راتوں پر راستوں پر کوئی گھوڑی اتنی تیز نہ دوڑتی ہوگی جتنی ہماری سواری دوڑ رہی تھی۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے 2 دن پہلے نکلی ہوئی دائیاں پیچھے رہ گئی، میری سواری ان سے بھی آگے نکل گئی، میری سواری ان سے بھی آگے نکل گئی۔ اور اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ برکات کیا دیکھیں کہ جس ریت کے ذرے پر، ریت کے ٹیلے پر، ریت کی والی زمین پر میری سواری قدم رکھتی تھی وہاں سے سبزہ اگاتا تھا، وہاں سے سبزہ اگاتا تھا۔ اور میری سواری اگر کسی خشک درخت کے قریب سے گزر جاتی تھی فوراً ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں پریشان ہوئی ایک جگہ پر جا کر کہ ہم ایک مقام سے گزرے، درخت بھی پتھر بھی درود و سلام پڑھ رہے تھے، درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں حیران ہو گئی، آج سے پہلی کبھی سفر کے اندر ہم نے ایسے معاملات نہیں دیکھے، آج یہ ایسے معاملات نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے خاوند نے کہا حلیمہ اس کی وجہ کوئی اور بات نہیں ہے، جو تیری گود میں بچہ ہے یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ تو اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے قبیلے میں پہنچ گئی۔ اب جب قبیلے میں آپ پہنچتی ہیں فرماتے ہیں وہاں خشک سالی تھی، خشک سالی، جن لوگوں کی ہاں ہر گھر میں بکریاں تھیں، ہر گھر میں بھیڑیے، یہ جو جس کو ہم چھترے کہتے ہیں، بھیڑیں کہتے ہیں، یہ بھیڑیں تھیں، مویشی جانور تھے لیکن لاغر و کمزور تھے۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں جن جن دائیوں نے میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا، غریب سمجھ کر چھوڑ دیا، ان کے جانور اور لاغر ہوتے گئے، ان کی غربت بڑھتی گئی۔ جب سے مائی میرے گھر میں آئے بغیر چراغ جلائے میرے گھر روشن ہی روشن رہا۔ فرماتی ہیں میری بکریاں جس چراگاہ میں چرنے کے لیے جاتی تھی وہ چر کر سب سے پہلے آتی تھی، ان کے تھنوں میں اتنا دودھ ہوتا تھا کہ میں خود بھی پیتی تھی، بچوں کو بھی پلاتی تھی، قبیلے والوں کو بھی تقسیم کر کے آتی تھی۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں میری اونٹنی کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، جب میرا بھائی محبوب اونٹنی پر سوار ہوا اس کی برکت ایسی ہوئی دونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس اونٹنی کے تھنوں سے خود ہی دودھ کے فوارے جاری ہو جاتے تھے۔ تو قبیلے کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ تم اس چراگاہ میں اپنی بکریاں کیوں نہیں چراتے جس چراگاہ میں حلیمہ کی بکریاں چر کے آتی ہیں، اس چراگاہ میں چراغ لے کے جاؤ۔ تو ان کے چرواہے، ان لوگوں کے چرواہے لے کے جاتے اپنی بکریوں کو اسی چراگاہ میں جہاں اماں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں کھڑی ہوتی تھی، جب وہاں پر جاتے وہیں سے آتے اماں حلیمہ کی بکریاں پھر بڑی ہوتی تھی، تر و تازہ اور صحت مند ہوتی تھی، ان کی بکریاں ویسے لاغر و کمزور ہوتی تھی۔ ان دائیوں نے کہا کہ پوچھے تجھے حلیمہ یہ راز کیا ہے؟ اماں حلیمہ سعدیہ سے کہا راز کیا ہے؟ تیری بکریاں کھائیں یا نہ کھائیں وہ فربا اور صحت مند رہتی ہیں، ہماری بکریاں سارا دن بھی کھاتی رہیں پھر بھی کمزور رہتی ہیں۔ اماں حلیمہ نے کہا میری بکریوں کو نسبت مصطفیٰ اور دیدار مصطفیٰ میسر ہو گیا ہے۔ اور حضرت شیمہ، آپ کا اصل نام ہے خدامہ اور معروف ہیں حضرت شیمہ کے نام سے، نبی پاک سرکار کی رضائی بہن ہے، اماں حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی ہے، جنگ حنین میں قیدی ہو کے آئی تھی سرکار کی بارگاہ میں، تو میرے نبی نے سینے سے لگایا تھا، اپنی رضائی بہن کے صدقے پورے قیدیوں کو سرکار نے آزادی عطا فرما دی۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو اٹھاتی تھی، اٹھا کر اماں حلیمہ سعدیہ سے اماں مجھے اجازت دے میں اپنے اس بھائی کو قبیلے میں ذرا گھما پھرا کے نہ لے آؤں، سیر کرا کے نہ لے آؤں۔ تو اماں حلیمہ فرماتی تھی بیٹی کو منع کرتی، بیٹی نہ کر کہیں نظر نہ لگ جائے، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ تو حضرت شیمہ فرماتی میں عرض کرتی اماں
یہ میرا بھائی اتنا حسین و جمیل نظر لگوانے والا نہیں ہے، یہ نظر لگے ہو کی نظروں کو دور فرمانے والا ہے۔ فرماتی تھی میرا اتنا یقین اور اتنا پختہ عزم ہوتا۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں جب ماہی محبوب کو لے کر میں نکلتی تھی نا گاؤں میں اپنے قبیلے کے اندر، قبیلے کی بچیاں اپنے اپنے بھائیوں کو گود میں لے کے بیٹھی ہوتی اور مقابلہ چل رہا ہوتا تھا، بحث چل رہی ہے، کہتے میرا بھائی سونا ہے، دوسری کہتے نہیں میرا بھائی سونا ہے، تیسری کہتے نہیں میرا بھائی سونا ہے، دیکھو اس کے ہاتھ سونے، اس کے پاؤں سونے۔ حضرت شیمہ فرماتی ہیں جب میں لے کے جاتی ماہی محبوب کو، جب میرے محبوب کو وہ بچیاں دیکھتی تھی، وہ میری سکھیاں میری سہیلیاں دیکھتی تھی تو دیکھ کر کہتی تھی ارے چپ ہو جاؤ، شیمہ کا بھائی سب سے سونا ہے، اس سے سونا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے شیمہ کا بھائی ہے اس جیسا سونا کوئی بھائی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے برکات مصطفیٰ میں دیکھا کہ ایک دن میرا مائی محبوب گہوارے میں ہیں اور مجھے اشارہ کرتے ہیں، سخت سردیوں کی رات ہے، مجھے اشارہ کرتے ہیں اماں کھجور کھانی ہے۔ میں نے کھجور، سرکار کو کھجور کا پھل بڑا پسند ہے، اور آقا فرماتے ہیں جس گھروں میں کھجور ہوتی ہے وہ گھر والے کبھی غریب نہیں ہو سکتے، جن گھروں میں کھجور رہے وہ گھر والے کبھی غریب، اللہ اس گھر سے کبھی برکت کو دور نہیں فرماتا ہے، چونکہ میرے رسول کی پسندیدہ غذا ہے۔ آپ نے اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اماں کھجور کھانی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں دیکھا تو کھجور کوئی میسر نہیں تھی۔ آپ نے آ کے کہا کہ بیٹے ایک بات یہ ہے کھجور تو موجود نہیں ہے، چونکہ موسم ہے سردی کا، گرمی آئے گی، ساون کی رت بنے گی، کھجور لگے گی، پھر پکیں گی، پھر کھائیں گے۔ میرے کریم نے فرمایا نہیں اماں کھجور کھانی ہے، ضرور کھانی ہے اور ابھی کھانی ہے۔ اب اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہو گئی کہ محبوب کی یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے، اس کو پورا کیسے کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ویڑے میں درخت لگا ہوا تھا کھجور کا، اماں حلیمہ سعدیہ کے ویڑے میں کھجور کا درخت لگا ہوا تھا۔ آپ آج بھی عرب کی سرزمین پہ چلے جائیں تو عرب کے اندر تقریباً ہر گھروں کے اندر جو باہر کی وادیوں میں گھر ہے ہر گھروں میں درختوں یہ کھجوروں کے درخت موجود ہے، بڑی محبت سے لگائے جاتے ہیں۔ تو سرکار نے اس کھجور کے درخت کی طرف اشارہ فرمایا، میرے کملی والے کی انگلی کا اشارہ ہوا۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتے شواہد النبوہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، الوفاء الوہاب وفا کے اندر محدث ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشتعی مبارک کا اشارہ فرمایا۔ جب سرکار نے اشارہ کیا تو کھجور کے اس درخت پر جہاں پھل موجود نہیں تھا، سردی کا موسم تھا، اماں حلیمہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ کھجور کے خوشے سپیاں لگیں، سپیوں سے خوشے نکلے، خوشے نکل کے فوراً کھجوریں تیار بھی ہو گئی، پک بھی گئیں، اور کھجور کے خوشے ایسے نیچے لٹکے جیسے قدم مصطفیٰ کو چوم رہے ہو۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں دیکھ کر حیران ہو گئی، بڑی حیران ہو گئی میں۔ پھر میں نے اپنے خامد کو بلایا، اپنے خامد سے کہا رسہ لے کے آؤ۔ وہ رسہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے پاک ابھی فرماتے ہیں اماں اگر میں سوکھے ہوئے درخت پر کھجوریں لگا سکتا ہوں تو رسے کے بغیر اپنے قریب بھی لا سکتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کا اشارہ فرمایا تو کھجور کا درخت جھکتا 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 چہرہ مصطفیٰ کے قریب ہو گیا۔ گہوارے کے اندر ہمارے آقا توڑ کر خود بھی کھا رہے ہیں، اپنی اماں کو بھی کھلا رہے ہیں، اپنی اماں کے خامد حضرت حارث کو بھی کھلا رہے ہیں، بہن بھائیوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں جا اماں ایسا کر اس کا پھل توڑ خود بھی کھا، قبیلے والوں کو بھی کھلا، اور لوگوں کو بتا اور پترانو کلمہ پڑھا جاندا ہے، سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے۔ اللہ تو عزیز دوستہ ہم اس شان والے محبوب کے امتی ہیں، اس شان والے محبوب کے ہم عشق کرتے ہیں اپنے نبی سے، ہم محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے، ہم مودت کرتے ہیں اپنے نبی سے،
اور اتنا عشق کرتے ہیں مسلمان کمزور سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، گناہگار سے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، سیاکار سے سیاکار ہی کیوں نہ ہو، جب نبی کی ناموس کا معاملہ آتا ہے تو وہ مر مٹنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ فرانس ہو یا ڈنمارک والے کتے ہوں، یہ مسلمان کو کمزور سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے ملک میں بیٹھ کر جیسے مرضی بدماشی کرتے جائیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے جہاں پر فسادی پیدا ہوتے ہیں وہاں پر میلاد والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کو خبر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے خود بندہ تحفظ کرے یا نہ کرے، بندہ حفاظت کرے یا نہ کرے، پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت، آپ کی عزت کی حفاظت، آپ کی آبرو کی حفاظت، آپ کی شان کی حفاظت، آپ کی رفعت کی حفاظت، آپ کی بلندی و مقام کی حفاظت انسان نے نہیں، خود رب الرحمن نے اپنے ذمے لی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، اے حبیبہ قیامت تک تیری ایسی حفاظت کروں گا، بڑے سے بڑے بدماش پیدا ہوں گے، خود تو ذلیل ہو جائیں گے، تیری شان کو نہ گھٹا سکیں گے، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ شان ہے تیری۔ کسی بندے نے ذکر کو بلند نہیں کیا، کسی انسان نے ذکر کو بلند، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا محبوبہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اور کیسے بلند کیا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب جو گزشتہ گھڑی ہے، جو گزشتہ گھڑی ہے اس سے آنے والی گھڑی کو بہتر بناتا جاؤں گا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا حبیبہ تیرا ذکر بھی بڑھتا جائے گا، تیرا چرچا بھی بڑھتا جائے گا۔ ہم سرکار کے عاشق ہیں، ہم نے اپنے اپنے گھروں میں سرکار کا میلاد منایا اور کچھ منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے آقا کا میلاد مناتے رہیں گے، رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا، آقا کا چرچا ہوتا رہے گا۔ ہم سرکار کا میلاد آقا کا میلاد گج وج کے منائیں گے، لیکن میلاد میں کچھ شرعی حیثیتیں بھی ہوتی ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف کا دن آیا، ہر دیوانے نے اپنی اپنی خواہش کے مطابق میلاد کے رنگ میں میلاد کو منایا، لیکن اس میں کچھ دوستوں نے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہم سے۔ پہاڑیاں لگتی ہیں نا، پہاڑیاں، بچے پہاڑیاں لگاتے ہیں۔ اب پہاڑیوں میں کیا کرتے ہیں، وہ مختلف کھلونا رکھ دیے، گڑیا رکھ دی، گڈے رکھ دیے۔ میرے نبی تو ان بتوں سے ہمیں پاک کرنے کے لیے آئے تھے، آقا تو ہمیں ان چیزوں سے، یا ہم نے ریل گاڑی بنا دی، ادھر سے ٹرین چل رہی ہے، ادھر سے کاریں کھڑی ہیں، ادھر سے گاڑیاں۔ یار یہ یوم ورک شاپ نہیں ہے، یوم گاڑیاں نہیں، یوم میلاد ہے۔ یہ کنویں بنانا، یہ گاڑیاں دکھانا، یہ سرکار کے میلاد کی علامت نہیں۔ ہاں مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے ماڈل بناؤ، اور ماڈل بنا کر وہاں پر علماء کو بلاؤ، آنے والے لوگوں کو سرکار کی تعریف سناؤ۔ وہاں پر گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، وہاں پر قوالیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے، وہ اکٹھی ہوتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ تو یہ میلاد کا رنگ نہیں، یہ میلاد کا رنگ نہیں۔ ہم تو اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ راستے کو روک کر میلاد منایا جائے۔ پلاٹ اور گراؤنڈ کس لیے ہوتے ہیں؟ ہم ایسی جگہ پر سرکار کا میلاد منائیں جہاں پر کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم کسی کے لیے وجہ رکاوٹ نہ بنے۔ ہم اس بات کے حق کے اندر بھی نہیں، ہم ایسے حق کے اندر بھی نہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے آقا کے میلاد کی روح کو سمجھنے کی بجائے اغیار کی طرف پلٹ جائیں۔ پہاڑیاں جشن میلاد کا ایک رخ ہے، ہمارا کلچر ہے ایک، لیکن اس کلچر کو صحیح انداز میں رکھیں۔ آپ نے کبھی ان پہاڑیوں پر یہ کیا کہ آپ لوگوں کو نماز کی ترغیب دے رہے ہوں، جب نماز کا وقت آئے تو آپ سب کچھ بند کر کے اللہ اکبر نماز میں چلے جائیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا حدیث ہے، عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان الصلاۃ والصیام والذکر، فرمایا بے شک نماز روزہ اللہ کا ذکر، نماز روزہ اللہ کا ذکر، یضاعف علی نفقۃ فی سبیل اللہ، یہ دگنا ثواب اللہ سے لے کے دیتا ہے
اس کام سے جس کام کے ذریعے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تمہارے خرچ کرنے سے زیادہ اجر، کتنا اجر؟ 700 ضعف۔ آقا فرماتے 700 گنا مال خرچ کرنے سے زیادہ ثواب نماز، روزہ اور اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ اور ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں میلاد کے نام پر، چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ چاند رات کے نام پر ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دکاندار آیا، رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نے کمائی کے نام پر سیزن لگ رہا تھا، سارا دن مصروف رہتے ہیں، کام بڑے سخت کرنے پڑتے ہیں، روزہ اس لیے نہیں رکھ پاتے، ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ذکر کی محافل کو چھوڑ دیتے ہیں، ناچ گانے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے کریم تو فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ والصیام والذکر یضاعف علی نفقۃ فی سبیل اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان سب سے بہتر، خرچ کرنے سے بہتر جو بڑا ثواب ہے نماز کا ملتا ہے۔ کس کا ملتا ہے؟ میلاد منانے والے کا میلاد تب ہی قبول ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھنے والا ہو، جب وہ نماز پڑھنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ نعت خواہ میں کہتے ہیں ہاتھ اٹھتے ہاتھ تھلے کر لو، میلاد منایا تو اسی جنتی ہو گئے۔ میلاد کا منانا بہت بڑی شان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ من انفق درہما علی قرأۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جس نے حلال کمائی کا 1 روپیہ میلاد پہ خرچ کیا، جنت میں ابوبکر صدیق کا ساتھی ہوگا۔ کس کا ساتھی ہوگا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کا ساتھی ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ عمر فرماتے ہیں کہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ سرکار کے میلاد کے دن کی تعظیم کرتا ہے، آقا کے میلاد کے دن کی کیا کرتا ہے؟ تعظیم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غزوہ حنین اور بدر کے صحابیوں کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جو بندہ میلاد کے دن پر روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اس پر اللہ رب العزت جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو سرکار کے دن کی، آقا کے میلاد کے دن کی تعظیم کرتا ہے، اس کی شان کیا ہوگی؟ یخرج من الدنیا الا بالایمان یدخل الجنت بغیر حساب۔ جب وہ دنیا سے جائے گا ایمان کے ساتھ جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھو کہ یہ وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں جن ہستیوں کی نماز تو کبھی قضا بھی نہیں ہوئی، جن کی نمازیں کبھی قضا بھی، ہماری تو ادا نہیں ہوتی نا، ان کی قضا بھی نہیں ہوئی، انہوں نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ میلاد منانے والے، میلاد کا حاصل یہی ہے کہ جن کاموں کو میرے رسول نے پسند کیا تم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، ان کاموں کو اپنی روح کی غذا بنا لو، پھر تمہارا میلاد قبول ہی قبول ہے۔ آپ سال میں ایک مرتبہ سرکار کے میلاد کی محفل بنا کے سارا سال غافل ہو جائے، نماز کے قریب نہ آئے، اللہ کی ذات کے قریب نہ آئے، تو اس کا کیا حال ہوگا کہ موت کے وقت پھر کلمہ نصیب ہونا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ نماز پڑھو گے تو شیطان بھی تمہاری حفاظت پر لگ جاتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آخری بات کیا ہے کہ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک بندہ گھر سے نئے کپڑے لباس پہن کر نکلا نماز کے لیے، ہمیں نماز کے کوئی کہے نماز پڑھ لو، وہ کپڑے میلے نہیں، گندے نہیں، یار نماز سے قابل نہیں۔ کوئی کہہ دے یار دعوت پہ جانا ہے آج، بڑا چنگا کھابا لبے گا، اچھا 2 منٹ ٹھہر جا، فٹافٹ گھر گئے، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، تیار ہو کے آ گئے، جو ہن ٹھیک ہو کے آ گئے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے کپڑے صاف نہیں ہیں، دوست کی دعوت کے لیے کپڑے فوراً صاف پہن لیے جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بندہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر گھر سے نکلا، بارش کا موسم، بارش ہو رہی، راستے میں کیچڑ، پاؤں پھسلا، گر گیا، کپڑے خراب ہو گئے۔ پھر وہ بندہ واپس آیا گھر، پھر دوبارہ اس نے کپڑے تبدیل کیے، پھر مسجد کی جانب چل پڑا، پاؤں پھسلا، گر گیا، پھر کپڑے خراب ہو گئے، پھر وہ بندہ باہر چلا گیا، واپس گھر چلا گیا۔ ارادہ نماز کا اس نے توڑا نہیں، نماز کا ارادہ اس نے ترک نہیں کیا، گھر جا کے پھر اس نے تیسرا لباس بدلا۔ جب باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک شخص لالٹین لے کر کھڑا ہے اور اس کے آگے آگے چل رہا ہے، اس کو راستہ دکھا رہا ہے۔
مسجد تک لے گیا، اس نے اس کو نماز پڑھائی، خود باہر کھڑا رہا، نمازی مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے باہر نکلا، پھر وہی لالٹین لے کے روشنی دکھاتا اس کے گھر تک لے آیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہونے لگا نمازی، تو لالٹین جس نے پکڑا تھا اس نے کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ نمازی نے کہا مجھے تجھ سے کیا غرض، رب نے مجھے راستہ دکھانا تھا، تیرے ذریعے دکھا دیا۔ اس نے کہا میں شیطان ہوں، میں شیطان، جب تو ایک مرتبہ گرا تو نہ ٹھوکر لگ کر میں نے گرایا تھا کہ نماز سے رک جائے گا، تو گھر آیا، تو نے کپڑے بدلے، پھر تو نیت کر کے باہر نکلا، اللہ نے تیری اس نیت پر تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میں نے تجھے پھر گرایا تو پھر گھر آیا، پھر تو نے کپڑے بدلے، پھر نماز کے لیے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، تو مالک نے تیرے سارے خاندان والوں کے گناہ معاف کر دیے۔ جب تیسری مرتبہ تو باہر نکلا تو میں لالٹین لے کر تیرے آگے کہ کیوں چلا؟ مجھے ڈر لگ گیا کہ اس مرتبہ اگر میں نے اس کو گرا دیا کہیں رب اس کے پورے علاقے کے لوگوں کے گناہگاروں کے گناہ نہ معاف کر دے۔ آپ یہ دیکھو نمازی سے شیطان بھی ڈرتا ہے، اللہ کی اتنی رحمت نمازی پر آتی ہے۔ تو نماز پڑھنے والا میلاد منائے تو سونے محبوب راضی ہو جاتے ہیں، اور میلاد منانے کا بھی انداز ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم سیکھ جائیں گے، اور 22 نومبر اتوار کا دن صبح 9 بجے ہر سال کی طرح انشاءاللہ میرے ہاں جو ہم محفل میلاد کرتے ہیں، محفل میلاد ہوگی شاہ فرید چوک کے ساتھ تکونی پارک میں۔ آپ سب دوستوں کو کھلے عام دعوت ہے، خود بھی آئیں، اپنی فیملیز کو بھی لے کے آئیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ سرکار کا میلاد مناتے کہتے ہیں، کس انداز میں میلاد مناتے ہیں، نعت خوانی کیسے ہوتی ہے، خطابات کیسے ہوتے ہیں، علماء کی قراء کی عزت کیسے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ